اور اب بات کرتے ہیں کہ جس میں لوگوں سے سب سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، خواتین سے تو بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بہت سے مردوں سے بھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جو آپ کی کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں امام کے ساتھ سے، تو بقیہ رکعتیں آپ نے کس طرح سے پوری کرنی ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو جو رکعتیں آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے ان میں آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے۔ یہ تو تھی وہ رکعتیں کہ جو آپ کی امام کے ساتھ سے رہ گئی تھی، ان میں کیا پڑھنا تھا اور آپ نے اٹھنا کون سی رکعت میں تھا اور بیٹھنا کون سی رکعت میں تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے، کون کون سی رکعتوں میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے، اور یہ ویڈیو میں خصوصی طور پہ ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان میں سے بھی خاص طور پر خواتین کے لیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مساجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے کس طرح سے نماز ادا کرنی ہے، کچھ رکعتیں رہ جائیں تو ہم نے کیسے وہ پوری کرنی ہے، لیکن کچھ مرد حضرات کو بھی دیکھا گیا ہے کہ انہیں بھی اس طریقے کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب ان کی رکعتیں رہ جاتی ہے تو وہ غلط انداز میں اپنی نماز کی بقیہ رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور خواتین چونکہ مساجد میں نہیں جاتی ہیں اور امام کے پیچھے انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی ہے، تو اس لیے انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو اس لیے آج کی اس ویڈیو میں جو چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی، پہلے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو وہ انفارمیشن چاہیے، آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اگر آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو بے شک آپ اس ویڈیو کو پھر آگے نہ دیکھیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ پہلی چیز جس کا سب سے زیادہ عمرے کے سفر میں عمل دخل ہے، وہ یہ کہ آپ نے عمرہ کے سفر میں نمازیں قصر ادا کرنی ہیں یا نمازیں پوری پڑھنی ہیں۔ دوسری چیز، جس وقت آپ زیارات پر جائیں گے وہاں پر اگر نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر آپ نے اپنی نمازیں کس طرح سے ادا کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مسجد الحرام میں یا مسجد نبوی میں یا کسی بھی جگہ پر امام کے پیچھے نماز ادا کریں اور آپ کی کچھ رکعتیں رہ جائیں، تو پھر آپ نے وہ رکعتیں جو آپ کی امام کے ساتھ سے مس ہو گئی تھی، جو رہ گئی تھی، وہ آپ نے کس طرح سے پوری کرنی ہے، ان میں کیا کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا، اور آپ کی نماز کی ظاہری شکل کیسی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ دیکھیں 4 فقہ ہیں: فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی۔ ان چاروں فقہ کے حساب سے آپ کو بتایا جائے گا تاکہ آپ اپنے فقہ کے حساب سے اپنی نماز وہاں پر امام کے پیچھے ادا کر لیں کہ آپ نے امام کے پیچھے کون کون سی نمازوں میں کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا، کیا چیز آپ کے لیے پڑھنا لازمی ہے اور کیا چیز آپ کے لیے پڑھنا لازمی نہیں ہے، اور جس وقت آپ مسافر ہوں تو پھر آپ کے لیے تہجد کی نماز کا کیا حکم ہے۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ قرآن و سنت اور فقہائے کرام کی دلائل کی روشنی میں آپ کو بتائی جائیں گی تاکہ آپ اپنے فقہ کے حساب سے اپنی نمازیں اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ عمرہ کے پورے سفر کی نمازوں کی مکمل معلومات لازمی حاصل کریں تاکہ آپ جب وہاں ان مقدس مقامات پر موجود ہوں تو اپنی نمازیں اچھے طریقے سے ادا کریں جس طرح سے ان کو ادا کرنے کا حق ہو۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ قصر نماز کیا ہے اور کب پڑھی جاتی ہے۔ تو دیکھیں، قصر نماز کہتے ہیں کہ نماز کو آدھا کر دینا، اور یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب کوئی بھی شخص 45 میل یا 77 کلومیٹر کا سفر کر کے کسی جگہ پر جائے اور اس جگہ پر اس نے 15 دن سے کم رکنا ہو، تو اس شخص کے لیے پھر حکم تبدیل ہو جاتا ہے نمازوں کا، اور اس کے لیے نمازوں کا حکم قصر کا ہوتا ہے کہ اب وہ اس جگہ پر قصر نماز ادا کرے گا۔ دوسری چیز یہ نوٹ کر لیں کہ جو لوگ 15 دن کے، 21 دن کے یا 28 دن کے پیکج پر عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی دیکھیں کچھ ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے، عام طور پر 21 دن والوں کی جیسے ہوتی ہے، باقی تو اپنی مرضی سے بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں اپنی ترتیب کو، لیکن عمومی طور پہ جو آپ کو ترتیب دی جاتی ہے پیچھے سے وہ یہ ہوتی ہے کہ 5 دن آپ کو دیے جاتے ہیں مکہ میں، پھر 10 دن آپ کے ہوتے ہیں مدینہ میں، پھر 5 دن آپ کے ہوتے ہیں مکہ میں۔ تو اس حساب سے دیکھیں کسی بھی ایک جگہ پر آپ مسلسل 15 دن نہیں رک رہے، اور دیکھیں اگر کسی بھی جگہ پر آپ کے 15 دن مسلسل نہیں بنتے ہیں تو پھر آپ ہوتے ہیں مسافر، اور آپ کے لیے حکم ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پر قصر نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اور اگر کسی شخص نے وہاں پر نماز پوری ادا کی تو یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو یہ واجب ہے کہ اسے نمازیں قصر ہی ادا کرنی ہوں گی اور اسے پھر دوبارہ اپنی نماز قصر پڑھنی ہوگی، اور امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ہے کہ نمازیں اس کے لیے قصر ادا کرنا لازمی ہے، لیکن اگر اس نے غلطی سے یا بھول کر پوری نماز ادا کر لی تو یہ عمل اس کا خلاف سنت ہوگا۔
तो इसलिए अगर आप किसी भी जगह पर वहाँ पर मुसाफिर ही हैं, यानी कि 15 दिन का क़ियाम आपका किसी भी जगह पर मुसलसल नहीं बन रहा, तो फिर आपने वहाँ पर नमाज़ें कसर ही अदा करनी है, ताकि कोई वाजिब अमल भी, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक तो वाजिब है और बाकी आइम्मा के नज़दीक खिलाफ सुन्नत है, तो कम अज़ कम जो दर्जा होगा वो खिलाफ सुन्नत को होगा, ताकि आपका कोई भी अमल खिलाफ सुन्नत ना हो। और वैसे भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन ममालिक में मुसलमानों की जो ज़्यादा तादाद है वो फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करते हैं, तो उनके नज़दीक तो ये वाजिब है कि उन्होंने नमाज़ें कसर अदा करनी हैं। और कसर नमाज़ें आपने अदा कैसे करनी है? तो देखें, जो 4 रकात जिन नमाज़ों के फ़र्ज़ हैं, जैसे ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज़ हैं, असर के 4 रकात फ़र्ज़ हैं और इशा के 4 रकात फ़र्ज़ हैं, तो इनके फ़राइज़ आपने आधे कर देने हैं, यानी कि 4 रकात जिन जिन नमाज़ों के फ़र्ज़ हैं वो आपने आधे कर देने हैं, यानी कि 2 रकात आपने फ़र्ज़ उनके अदा करने हैं। और अब देखें, फ़जर और मगरिब, इसके फ़राइज़, फ़जर के फ़राइज़ 2 हैं, उनको आपने आधा नहीं करना, उनको 2 ही अदा करना है। मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं, उनको आप आधा नहीं कर सकते क्योंकि 1.5 रकात नमाज नहीं होती, तो उनके आपने 3 रकात फ़र्ज़ ही अदा करने हैं। और बाकी जो सुन्नत नवाफिल हैं वो आपके लिए माफ़ हैं। कुछ अहले इल्म कहते हैं कि अगर पढ़ लें तो अजर व सवाब होगा, लेकिन अगर ना पढ़ें तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि जब फ़राइज़ आधे कर दिए गए तो सुन्नत नवाफिल तो ऑटोमेटिकली फिर माफ़ हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये, अगर आप वहाँ पर इमाम के पीछे नमाज अदा करते हैं तो फिर आपने नमाज जिस तरह से इमाम पढ़ाएगा उसी तरह से आपने पढ़नी है। यानी कि अगर वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा रहा है इमाम, या असर की पढ़ा रहा है, या इशा की पढ़ा रहा है, तो उसने 4 रकात फ़र्ज़ ही पढ़ाने हैं, तो इमाम के पीछे आपने 4 रकात पूरी पढ़नी है फ़राइज़ की। लेकिन अगर आप अलग से नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर आपने ये नमाज़ें आधी कर देनी हैं। और उसके अलावा अगर आपने इमाम के पीछे 4 रकात फ़र्ज़ पूरे पढ़े हैं, कोई भी नमाज़ आपने पूरी पढ़ी है इमाम के पीछे, तो जो बाकी सुन्नत नवाफिल थे वो भी आपके लिए माफ़ हैं। अगर कोई पढ़ लेगा तो उसको अजर व सवाब मिल जाएगा, लेकिन लाज़मी नहीं है वो, और वो आपके लिए माफ़ हैं, क्योंकि जब फ़राइज़ की आपको छूट दी गई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से, तो ये जो सुन्नत नवाफिल हैं ये भी आपके लिए ऑटोमेटिकली माफ़ हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कि बहुत से लोग ताइफ़ ज़ियारात पर जाते हैं या बदर ज़ियारात पर जाते हैं, तो उस दौरान भी उन्हें कुछ नमाज़ों का टाइम उनको हो जाता है, जैसे ज़ोहर की नमाज़ अक्सर ज़ियारात के सफ़र में ही आ जाती है। तो देखें, तो पूरी बस होती है और तकरीबन सारे ही मुसाफिर ही होते हैं। अगर आप वहाँ पर अपनी जमात करवाएँ और आप में से ही कोई शख्स इमाम हो, तो फिर आपने ज़ोहर की नमाज़ भी वहाँ पर कसर ही अदा करनी है। और देखें, इस रूल को आप याद कर लें, ज़िंदगी में कभी भी आप सफ़र करें, अगर आपका इमाम भी मुसाफिर है तो फिर आपने नमाज़ें कसर ही पढ़नी है। लेकिन अगर आप मुकीम इमाम के पीछे नमाज़ अदा कर रहे हैं, तो फिर जिस तरह से वो इमाम नमाज़ पढ़ाएगा, जैसे मस्जिद हराम में या मस्जिद नबवी में इमाम पूरी रकातें पढ़ाएगा, यानी ज़ोहर की नमाज की 4, असर की 4 और इशा की 4, तो फिर आपने इमाम की पैरवी करनी है और नमाज़ें पूरी पढ़नी हैं। तो अब आपने अपने पैकेज के हिसाब से, अगर किसी भी जगह पर आपके मुसलसल 15 दिन आपने नहीं रुकना है, तो फिर आपने वहाँ पर नमाज़ें इसी हिसाब से पढ़नी है। और अगर आपका किसी जगह पर मुसलसल क़ियाम 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा बन रहा है, तो फिर आप मुकीम होंगे, फिर आपने पहले दिन से ही पूरी नमाज़ें ही अदा करनी हैं। और अब बात करते हैं कि जिसमें लोगों से सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, ख़वातीन से तो बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत से मर्दों से भी ये गलतियाँ होती हैं। और वो क्या है कि अगर आपकी रकातें कुछ छूट जाएँ, इमाम के साथ से बाकी रह जाएँ, तो वो आपने किस तरह से अदा करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लें कि अगर आप शामिल होते हैं इमाम के साथ, जिस वक्त इमाम पहली तकबीर, यानी कि नमाज जिस वक्त शुरू की जाती है कि अल्लाहु अकबर और हाथ बांध लिए जाते हैं, उस टाइम अगर आप नमाज में शामिल होते हैं, तो फिर तो आपने इमाम के साथ नमाज अदा करनी है। जैसे जैसे इमाम जमात करवाएगा, आपने उसकी पैरवी में ऐसे ही नमाज अदा करनी है। लेकिन और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इमाम जा रहा है रकू में, या इमाम रकू में हो और उस वक्त आप पहली रकात में शामिल हो रहे हैं। अगर आपने रकू कर लिया इमाम के साथ, तो फिर तो वो रकात आपकी काउंट हो जाएगी कि आपने पहली रकात को पा लिया। लेकिन अगर इमाम रकू से उठ जाता है, या इमाम उस वक्त 2 सजदे कर रहा है, आपने सिर्फ 2 सजदे किए हैं, या रकू इमाम के साथ आपने नहीं किया, इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा ये कहकर उठ गया है, तो फिर अगर आप रकू में गए हैं, तो फिर आपकी नमाज की पहली रकात इमाम के साथ से छूट गई है, वो आपने आखिर में खुद अकेले अदा करनी होगी। और उसका तरीक़ाकार क्या होगा? फ़र्ज़ करें आप पढ़ रहे हैं फ़जर की नमाज़, और फ़जर की नमाज़ की 1 रकात आपसे रह गई है, या तो आप जिस वक्त इमाम 2 सजदों में था उस वक्त आप शामिल हुए, या आप दूसरी रकात में किसी भी जगह पर शामिल हुए हैं, तो अब पहली रकात आपकी निकल गई, वो आपने इमाम के साथ नहीं पढ़ी, और आपने अपनी रकात कैसे पूरी करनी है?
तो देखें जिस वक्त इमाम पहली जानिब सलाम फेरेगा तो आपने खामोशी के साथ बैठे रहना है, और जब इमाम दूसरी जानिब सलाम फेरेगा तो फिर आपने अल्लाहु अकबर कह कर खड़े हो जाना है। तो देखें जब आप कोई भी नमाज अदा करते हैं तो पहली रकात में आप पढ़ते हैं सबसे पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा यानी कि सना पढ़ते हैं, उसके बाद आप पढ़ते हैं सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरह आप पूरी पढ़ते हैं। उसके बाद आप इसके साथ कोई सूरत मिलाते हैं। तो आपने जो चीज़ें आप पहली रकात में पढ़ते हैं वही चीज़ें आपने अब पहली रकात में पढ़नी है जब आप इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े हुए हैं। और जब आप सुबहानक अल्लाहुम्मा भी पढ़ लें, सूरह फातिहा भी पढ़ लें और उसके साथ कोई सूरत या कुरान पाक की कुछ आयात आप पढ़ लें, तो फिर आपने जाना है रकू में। उसके बाद आपने दोनों सजदे करने हैं, अत्तहियात में बैठना है, अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़नी है, उसके बाद कोई दुआ और फिर आपने सलाम फेर देना है। तो ये तो हो गया तरीका अगर आपकी एक रकात किसी भी नमाज की रहती है। फजर की नमाज की सिर्फ मैंने आपको मिसाल दी है। अब बात करते हैं मगरिब की नमाज की, कि अगर आपकी एक रकात रह जाती है तो आपने इसी तरह से उसको पढ़ना है और इसी तरह से अपनी नमाज मुकम्मल करनी है। लेकिन अगर आपकी रह जाती हैं 2 रकातें मगरिब की नमाज में, तो फिर आपने वो 2 रकातें अपनी किस तरह से पढ़नी है अब मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि इसमें लोगों से बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। आपने एक रकात सिर्फ जो तीसरी रकात थी वो पढ़ी आपने इमाम के साथ, और 2 रकातें पहली और दूसरी रकात मगरिब की वो आपकी निकल गई। तो अब आपने क्या करना है, इमाम जिस वक्त सलाम फेरेगा तो आपने अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाना है। और अब आपने जिस तरह से आप नमाज अदा करते हैं, तो पहली जो रकात है, जो पहली रकात है आपकी, उसमें आपने क्या पढ़ना था, सुबहानक अल्लाहुम्मा, उसके बाद सूरह फातिहा और उसके बाद कोई सूरत। तो पहली रकात में आपने सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ ली, उसके साथ आपने सूरह फातिहा भी मिला ली और कोई सूरत भी पढ़ ली या कुरान पाक की कुछ आयत आपने पढ़ ली। फिर आप रकू में गए, फिर आपने दोनों सजदे किए। तो असूल तो ये होता है कि पहली रकात पढ़ने के बाद आप दोनों सजदों के बाद खड़े होते हैं, लेकिन अब आपने खड़े नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर जो तरतीब बनेगी, पढ़ने की जो तरतीब है, वो आपकी पहली रकात मिस हुई थी, तो पढ़ाई आपने वही करनी है जो पहली रकात आपकी रह गई थी। पहली रकात में जो जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं, क्योंकि तीसरी रकात जो थी वो आपने इमाम के साथ पढ़ी थी, और तीसरी रकात में पढ़ते हैं सूरह फातिहा, वो आपने की हो गई इमाम के साथ। पहली रकात की पढ़ाई आपने की, लेकिन टोटल जो आपकी रकातें अब जब हम काउंट करेंगे तो वो आपकी हुई हैं दो, यानी कि यहाँ पर आकर, यानी कि पहली रकात ये वाली आपने इमाम के साथ पढ़ी और इस जगह पर आकर आपकी 2 रकातें मुकम्मल होगी। तो 2 रकातों की जो ज़ाहिरी शक्ल बनेगी, यानी कि आपने उठना है या बैठना है, तो दूसरी रकात में हम अत्तहियात में बैठते हैं 2 सजदों के बाद। तो आपने इस जगह पर 2 सजदों के बाद बैठना है, खड़े नहीं होना। और अत्तहियात में आप बैठकर अब्दुहु व रसूलु तक आपने बैठे रहना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर आपने खड़े होना है और फिर आपने पढ़नी है अपनी दूसरी रकात, यानी कि वैसे काउंटिंग के लिहाज से गिनती अगर हम करेंगे रकातों की तादाद को, तो वो आपकी तीसरी होगी, क्योंकि ये रकात आपने इमाम के साथ पढ़ ली, ये आपने खुद अदा की, 2 हो गई, और ये तीसरी रकात अब आप पढ़ने लगे हैं। लेकिन जो आपकी रह गई थी उसमें तादाद इसकी कौन सी थी, ये दूसरी थी। पहली आपने अकेले अदा कर ली और अब दूसरी पढ़ रहे हैं। दूसरी रकात में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सूरह फातिहा आपने पढ़नी है और उसके साथ कोई सूरत पढ़नी है या कुरान पाक की कुछ आयात आप पढ़ लें। उसके बाद आपने रकू करना है, दोनों सजदे करने हैं और उसके बाद आप तहियात में बैठ जाएंगे, क्योंकि तीसरी रकात आपकी आखिरी रकात है। अब आपने सलाम फेरना है और उस तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद कोई दुआ पढ़ें और उसके बाद आपने सलाम फेर देना है। तो ये हो गई आपकी मगरिब की नमाज की तरतीब। और अब बात करते हैं ज़ोहर, असर और इशा की नमाज की, क्योंकि फ़र्ज़ों की तादाद 4 है। तो इनमें अगर आपकी कोई रकातें रह जाती हैं तो आपने इनको कैसे मुकम्मल करना है। तो देखें, अगर आपकी रह जाती है इन नमाज़ों में से किसी भी नमाज की एक रकात, तो उसका तरीक़ाकार वही होगा जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इमाम सलाम फेर देगा, आपने सलाम नहीं फेरना और पहली रकात आपने मुकम्मल कर लेनी है। पहली रकात में सुबहानक अल्लाहुम्मा, सूरह फातिहा और कोई कुरान पाक की सूरत आपने पढ़ लेनी है, कुछ आयात पढ़ लेनी है और रकू सजदे करके और आखिर तक बैठकर आपने सलाम फेर देना है। लेकिन अगर रह जाती हैं 2 रकात, तो देखें पहली रकात में आप पढ़ते हैं सना यानी कि सुबहानक अल्लाहुम्मा, उसके बाद सूरह फातिहा और कोई सूरत। दूसरी रकात में पढ़ी जाती है सूरह फातिहा और उसके साथ कोई सूरत। तीसरी रकात में पढ़ी जाती है सिर्फ सूरह फातिहा और चौथी रकात में भी सिर्फ सूरह फातिहा। तो अब आपकी 2 रकातें आपने इमाम के साथ पढ़ी, यानी कि तीसरी और चौथी। इनमें इमाम ने सूरह फातिहा पढ़ी तीसरी रकात में भी और चौथी रकात में भी सूरह फातिहा पढ़ी, लेकिन आपकी पहली 2 रकातें मिस हो गई। कौन कौन सी मिस हुई थी, एक जिसमें आपने सुबहानक अल्लाहुम्मा, सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़नी थी, और दूसरी सूरह फातिहा और कोई सूरत, ये आपकी मिस हो गई, ये रकातें।
تو 2 رکعتیں جب آپ امام کے ساتھ ادا کریں گے، اس کے بعد امام سلام پھیرے گا، آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، سلام نہیں پھیرنا۔ پہلی رکعت میں آپ نے سبحانک اللہم، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت، اور پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، دونوں سجدے کرنے ہیں۔ تو یہ آپ کی تھی تیسری رکعت۔ اور ترتیب جو ہوتی ہے نماز کی وہ کیا ہے کہ تو پہلی رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد کھڑے ہونا ہے، دوسری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا ہے، تیسری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے، چوتھی رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد پھر دوبارہ بیٹھنا ہے۔ 4 رکعت والی نماز کی یہ ترتیب ہوتی ہے۔ تو 2 رکعتیں آپ نے امام کے ساتھ ادا کی، تیسری رکعت آپ نے خود ادا کی جو آپ کی رہ گئی تھی، پڑھائی آپ نے پہلی رکعت والی کی، یعنی کہ سبحانک اللہم، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت۔ لیکن اب آپ کی 3 رکعتیں مکمل ہوں گی 2 سجدے کرنے کے بعد، تو اب آپ نے کھڑے ہونا ہے، بیٹھنا نہیں ہے، اور پھر آپ نے یہ دوسری رکعت جو مس ہوئی تھی یہ پڑھنی ہے، اور جب ہم کاؤنٹ کریں گے کہ آپ کی یہ ٹوٹل کون سی رکعت ہے تو یہ چوتھی رکعت ہے۔ تو اس میں پڑھائی آپ نے دوسری رکعت والی کرنی ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت، اور 2 سجدوں کے بعد پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے، کیونکہ یہ آپ کی اوورال چوتھی رکعت تھی، اور اس میں آخر تک بیٹھ کر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعتیں آپ سے مس ہو جاتی ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو طریقہ کار سیم ہے، جن کو سمجھ آ گیا ہے سارے طریقے کا ان کو پتہ چل گیا ہوگا، اگر کسی کو نہیں آیا ہے تو وہ میں سمجھا رہا ہوں۔ تو سورہ فاتحہ والی چوتھی رکعت آپ نے پڑھی تھی امام کے ساتھ، اور 1 رکعت آپ کی ہو گئی۔ دوسری رکعت آپ اب پڑھیں گے جو آپ کی پہلی رکعت مس ہوئی تھی وہ والی۔ تو دوسری رکعت اور پڑھائی کے لحاظ سے پہلی رکعت، اس میں سبحانک اللہم، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے۔ تو اب آپ کی یہ اوورال کاؤنٹنگ کے لحاظ سے دوسری رکعت تھی، اور دوسری رکعت میں آپ نے دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس جگہ پر آپ بیٹھیں گے، اور عبدہ و رسولہ تک بیٹھ کر آپ نے پھر کھڑے ہونا ہے اللہ اکبر کہہ کر، اور پھر آپ نے پڑھنی ہے کاؤنٹنگ کے لحاظ سے تیسری رکعت، اور جو چیزیں آپ نے اس رکعت کے اندر پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے ترتیب کے لحاظ سے دوسری رکعت۔ تو دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہوتا ہے ہم نے؟ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت۔ تو اس جگہ پر آپ نے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، اس کے بعد دونوں سجدے کرنے ہیں۔ تو ترتیب کے لحاظ سے یہ آپ کی بنے گی تیسری رکعت، یعنی کہ پہلی امام کے ساتھ پڑھ لی، دوسری اکیلے پڑھی، یہ تیسری اکیلے پڑھی، اور تیسری رکعت میں آپ نے بیٹھنا نہیں ہوتا ہے 4 رکعت والی نماز میں، تو آپ نے دونوں سجدوں کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آپ پڑھیں گے اپنی چوتھی رکعت، یعنی کہ امام کے ساتھ پہلی، دوسری اکیلی ادا کی، تیسری بھی اکیلے ادا کی، اور چوتھی رکعت کے لیے اب آپ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اس میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ صرف سورۃ الفاتحہ۔ یہ تیسری رکعت کاؤنٹ ترتیب کے لحاظ سے یہ تیسری رکعت تھی، تو اس میں پڑھنا ہوتا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ۔ تو تیسری رکعت کاؤنٹنگ کے لحاظ سے، گنتی کے لحاظ سے آپ کی آخری رکعت ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں، رکوع کریں، دونوں سجدے کریں، اتحیات میں بیٹھیں، اس کے بعد درود شریف اور کوئی دعا، اور پھر آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ تو تھی وہ ترتیب کہ جو آپ کی کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں امام کے ساتھ سے، تو بقیہ رکعتیں آپ نے کس طرح سے پوری کرنی ہیں۔ لیکن اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ امام کے پیچھے آپ نے جب آپ جو رکعتیں آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے ان میں آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے۔ یہ تو تھی وہ رکعتیں کہ جو آپ کی امام کے ساتھ سے رہ گئی تھی، ان میں کیا پڑھنا تھا، اور آپ نے اٹھنا کون سی رکعت میں تھا اور بیٹھنا کون سی رکعت میں تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے، کون کون سی رکعتوں میں۔ تو پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ پہلی رکعت میں شامل ہوئے ہیں امام کے ساتھ، اور امام نے ابھی قرات یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع نہیں کی ہے، تو پھر آپ نے پڑھنی ہے سبحانک اللہم۔ اور اگر آپ دوسری، تیسری یا چوتھی رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو پھر آپ نے سبحانک اللہم نہیں پڑھنی۔ اور اگر آپ شامل ہوتے ہیں ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں، اور پہلی رکعت میں آپ شامل ہوئے ہیں، تو پھر آپ نے سبحانک اللہم پڑھنی ہے، کیونکہ اس میں امام اونچی آواز سے قرات نہیں کرتا ہے، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امام نے سورہ فاتحہ بھی شروع کی ہے یا نہیں کی۔ لیکن اگر ان میں بھی دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں آپ شامل ہوتے ہیں تو پھر آپ نے سبحانک اللہم نہیں پڑھنی۔ تو یہ تو تھی تمام فقہ کے لحاظ سے جس بات پر ان کا اتفاق ہے۔ لیکن یہاں سے آگے چاروں فقہ کے الگ الگ مسائل ہیں، اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان ممالک میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فقہ حنفی کا آگے کیا طریقہ کار ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک آگے نمازیں کس طرح سے ادا کرنی ہیں۔ تو دیکھیں، فقہ حنفی کے مطابق جو شخص امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہو، اس نے کسی بھی رکعت میں نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے۔ اور دیکھیں ان کے پاس دلیل ہے، مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں ہے
کہ جو شخص امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے امام کی قرات ہی کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ سنو۔ اور مصنف ابن شیبہ میں ہے کہ صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے وہ نمازیں جن میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، جیسے فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، ان میں بھی فقہ حنفی کے مطابق آپ نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت نہیں پڑھنی، باقی رکوع کی تسبیحات، سجدوں کی تسبیحات، التحیات، درود شریف اور اس کے بعد کوئی دعا، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت وہ آپ نے نہیں پڑھنی، یعنی کہ رکوع سے پہلے جب آپ کھڑے رہتے ہیں اس وقت آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنی ہے، یعنی کہ ثنا، وہ بھی شروع میں۔ اور ظہر اور عصر کی نماز میں جن میں امام آہستہ آواز سے پڑھتا ہے، اونچی آواز سے قرات نہیں کرتا ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک فقہ حنفیہ میں یہی ہے کہ ان نمازوں میں بھی مقتدی خاموش کھڑے رہیں گے، وہ کچھ نہیں پڑھیں گے، صرف رکوع اور سجدے کی تسبیحات اور اس کے بعد التحیات، درود شریف اور اس کے بعد کوئی دعا، یہ چیزیں صرف پڑھنی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں فقہ شافعی کی کہ ان کے نزدیک نماز کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو دیکھیں، امام شافعی کے نزدیک اور فقہ شافعی میں یہ ہے کہ مقتدی کے لیے لازمی ہے کہ اس نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ان کے پاس دلیل یہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ تو اس لیے ان کے ہاں چاہے امام اونچی آواز سے قرات کرے فجر، مغرب اور عشاء میں، اور چاہے امام آہستہ آواز سے قرات کرے ظہر اور عصر میں، لیکن مقتدی نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کے بعد جو قرات اگلی ہوتی ہے، اگر امام اونچی آواز سے کرتا ہے فجر، مغرب اور عشاء میں، تو وہ مقتدی نے خاموشی کے ساتھ سننی ہے، اور اگر ظہر اور عصر کی نماز آہستہ آواز سے جس میں قرات کرتا ہے امام، وہ پڑھا رہا ہے، تو آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد خاموش رہنا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں فقہ مالکیہ کی۔ تو دیکھیں، امام مالک کے نزدیک یہ طریقہ کار ہے کہ جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، جیسے فجر، مغرب اور عشاء، ان نمازوں میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، تو جن رکعتوں میں امام اونچی آواز سے قرات کرے گا ان میں مقتدی خاموش کھڑا رہے گا، وہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو کوئی سورت پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ مقتدی نہیں پڑھے گا بلکہ خاموشی کے ساتھ سنے گا۔ اور وہاں ان کی دلیل یہ ہے کہ جو امام ابو حنیفہ نے پیش کی تھی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنو۔ اور دوسری دلیل ان کی یہی ہے کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، اور صحابہ کا بھی یہی طرز عمل تھا، وہ بھی ان کی دلیل ہے۔ اور جن رکعتوں میں یا جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے قرات نہیں کرے گا ان میں مقتدی خود اپنی سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور وہاں پر وہ یہ دلیل لیتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں فقہ حنبلی کی۔ تو دیکھیں، امام احمد بن حنبل کے نزدیک ہے کہ جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے قرات کرے گا ان میں بھی، اور جن میں امام آہستہ آواز سے قرات کرے گا ان میں بھی مقتدی کے لیے لازم ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا قرآن پاک کی جو تلاوت کی جاتی ہے کچھ آیات، وہ مقتدی نہیں پڑھے گا، صرف امام ہی وہ قرات کرے گا، صرف امام ہی وہ آیات یا وہ سورت پڑھے گا۔ یعنی کہ فقہ حنبلیہ میں بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اور ان کے پاس بھی یہی دلیل ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال ہوتے ہیں کہ جب انسان مسافر ہوتا ہے تو سنت نوافل اس کے لیے معاف ہوتے ہیں، تو فجر کی سنتیں اور تہجد کی نماز ہم نے ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ تو دیکھیں، فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اہل علم نے کہا ہے اگر آپ مسافر ہوں تب بھی آپ نے فجر کی سنتیں ادا کرنی ہے۔ اور رہی بات تہجد کی نماز کی، تو دیکھیں تہجد کی نماز بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، جیسے آپ مسجد الحرام میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا آپ مسجد نبوی میں ہیں اور ٹھہرے ہوئے ہیں، تو آپ تہجد کی نماز بھی ادا کر لیں، کیونکہ اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ادا کریں؟ تو دیکھیں، تہجد کی نماز میں کم از کم جو رکعت ہیں وہ 2 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی آپ ادا کر لیں، لیکن جو افضل طریقہ ہے کہ جتنی عموماً آپ کو پڑھنی چاہیے تو وہ 8 رکعتیں ہیں۔ 4 رکعتیں بھی بعض جگہ پر ہیں، لیکن 8 رکعتوں کا
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر ثابت ہیں کہ 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اور 8 رکعتیں تہجد میں پڑھنا یہ ایک افضل عمل ہے۔ لیکن آپ نے پڑھنی کس طرح سے کہ 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں، اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے، پھر 2 رکعتوں کی آپ نے نیت کرنی ہے، اللہ اکبر کہہ کر نیت کر لینی ہے، اور پھر آپ نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ یعنی کہ 8 رکعتیں پڑھیں گے تب بھی آپ نے پڑھنی 2 رکعت کر کے ہی ہے۔ یعنی کہ اس لیے اگر آپ نے باقی نمازیں آپ قصر کر رہے ہیں تب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں، اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری یہ دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی، دوسرے اپنے بھائیوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنی نمازوں کو ٹھیک کر سکیں اگر ان کی کوئی کمی کوتاہی ہے نمازوں میں کسی بھی طرح سے۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔